ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے چلے۔ رات میں ایک بدو نظر آیا۔ بدو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے صحرائے ریگستان میں اونٹ چرانے والا۔ اس نے بڑھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ لیا اور کہا، عباس کہاں جا رہے ہو؟ میرے ساتھ چلو۔ اندھیری رات تھی۔ اپنے غور سے دیکھا تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدو کے بھیس میں تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پوچھا، امیر المومنین اس تاریخی رات میں کہاں کا ارادہ ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، شہر کے محلوں میں گشت لگانے اور لوگوں کی حالت معلوم کرنے جا رہا ہوں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ آگے آگے حضرت عمر تھے اور پیچھے پیچھے حضرت عباس۔ ایک سرے سے تمام گھروں جھوپڑیوں اور خیموں کا چکر لگایا۔ واپسی ہونے کو تھے کہ ایک جھونپڑی پر نظر پڑی، دیکھا کہ ایک بڑھیا چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور چند بچیاں اس کے پاس بیٹھی بلک رہی ہے۔ ہانڈی چولہے پر ہے اور چولہے میں آگ جل رہی ہے۔ بڑھیا بچیوں سے کہہ رہی ہے، ٹھہرو، صبر کرو، رونا نہیں، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ لیکن بچیاں خاموش نہیں ہوتی۔ یہ رونا بلکنا دیکھ کر ان کا دل ہل گیا۔ دونوں ٹھہر گئے کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی غور سے بڑھیا کو دیکھتے تو کبھی لڑکیوں کو۔ بڑی دیر ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ بات کیا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین چلیے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، جب تک یہ بچیاں کھانا نہ کھا لیں میں نہیں جاؤں گا۔ غرض کہ بہت دیر ہو گئی۔ حیرت تھی کہ نہ چولہے سے ہانڈی اترتی ہے نہ سامنے کھانا آتا ہے۔ معصوم بچیاں برابر رو رہی ہیں اور بڑھیا یہی کہہ جا رہی ہے، گھبراؤ نہیں، ابھی کھانا پک جاتا ہے، رو نہیں، چپ ہو جاؤ، ابھی کھانا دیتی ہوں۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ فرمایا، چلو عباس پاس چل کر معلوم کریں کہ کیا بات ہے۔ دونوں خیمے میں گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کو سلام کیا۔ بڑھیا نے نہایت تہذیب سے جواب دیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اماں، کیا بات ہے کہ بچیاں کافی دیر سے رو رہی ہے؟ بڑھیا، بھیا بھوک کے مارے رو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آخر کھانا کیوں نہیں دیتی؟ بڑھیا نے کہا، ہانڈی میں کچھ ہے ہی نہیں، یوں ہی بہلا رہی ہوں اور چاہتی ہوں کسی طرح نیند آ جائے اور یہ بچیاں سو جائیں۔ حضرت عمر نے ہانڈی کھول کر دیکھا تو کچھ نہ تھا، پانی میں کنکریاں کھول رہی تھی۔ اپنے حیرت سے پوچھا، آخر اس سے فائدہ کیا ہے؟ بڑھیا نے کہا، بچیاں یہ سمجھیں گی کہ کچھ پک رہا ہے، ذرا ان کو تسلی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ایسا کیوں کرتی ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، میرا کوئی عزیز وارث نہیں ہے، نہ ہی بھائی ہے، نہ باپ، نہ ہی ان بچیوں کا باپ، اور نہ کوئی رشتہ دار۔ غریبی اور محتاجی سے یہ حالت ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر تم کیوں امیر المومنین سے جا کر کیوں نہیں کہتی کہ وہ تمہارا کچھ وظیفہ مقرر کر دیں گے؟ بڑھیا نے کہا، خدا عمر کو موت دے، اس کی بادشاہی کو غارت کرے، اس نے مجھ پر بڑا ظلم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ کر بولے، عمر نے اور تم پر ظلم؟ بڑھیا نے کہا، ہاں ہاں، خدا کی قسم بڑا ظلم کیا ہے۔ حاکم کا کام ہے کہ رعائی کی خبرگیری کرے اور مجھ جیسی غریب بیوہ کی مدد کرے اور قومی خزانے سے کچھ مقرر کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خالہ، بہتر تو یہ تھا کہ تم خود جا کر عمر کو اپنی حاجت بتاتی، وہ ضرور خیال کرتے۔ بڑھیا، نہیں، خدا کی قسم یہ مجھے ہرگز نہیں چاہیے تھا۔ ایک شریف اور اپنا فرض پہچاننے والا سردار خود اپنی رعایا کی حاجتیں معلوم کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کوئی شریف حاجت مند عورت خود شرم کے مارے جانا پسند نہ کرے، اور یہ بھی کوئی طریقہ ہے۔ رعایا جہاں جا کر اپنی حالت بتائیں اور اپنا دو کھڑا روئے۔ خدا نے حاکم کس لیے بنایا ہے، اسے خود رعایا کی خبر لینی چاہیے۔
بادشاہ لاپرواہی سے کام لے اور ایسا نہ کرے تو یہ اس کا ظلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خالہ سچ کہتی ہو۔ اچھا گھڑی بھر بچیوں کو اور بالاؤں میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر گھر واپس گئے اور وہاں سے کھانے پینے کا سامان لائے اور لا کر بڑھیا کے حوالے کیا۔ تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو گیا۔ اتار کر نکالا، ٹھنڈا کیا اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بچیوں کو کھلایا پلایا۔ بچیوں کا جب پیٹ بھرا تو وہ ہنسنے کودنے اور اچھلنے لگی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے فرمایا، خالہ کل تم امیر المومنین کے پاس جانا، وہ تمہیں گھر پر ملیں گے اور ضرور تمہارا خیال کریں گے۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو سکون آیا اور رخصت ہوئے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عباس جس وقت میں نے بڑھیا کو کنکریاں پکاتے اور جھوٹ موٹ بچیوں کو بہلاتے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ کر آ پڑا ہے، اور جب بچیوں کو کھانا کھلا چکا اور خوش دیکھ لیا تب یہ بوجھ میرے سر سے اترا۔ صبح بڑھیا حضرت خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے اس سے معافی مانگی، معذرت کی اور مناسب ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ سبق: حکمران وہ نہیں جو تخت پر بیٹھے ہو، حکمران وہ ہے جو لوگوں کا سہارا بنے، ان کی تکلیفوں کو سمجھے اور ان کی مدد کرے۔ ویڈیو پسند آئی تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔